اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب میں نے چیٹ جی پی سے پوچھا کہ دجال کون ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ دجال ایک فتنہ ہے جس کا ذکر اسلام میں کیا گیا ہے، خاص طور پر احادیث میں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق دجال ایک جھوٹا مسیح ہوگا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ پھر آگے اس نے دجال کی خصوصیت بتا دی ہے۔ نمبر 1، جھوٹا دعوے دار۔ دجال خود کو خدا یا نجات دہندہ ظاہر کرے گا۔ نمبر 2، ایک آنکھ والا۔ احادیث میں آیا کہ اس کی ایک آنکھ صحیح ہوگی اور دوسری خراب ہوگی۔ نمبر 3، مختلف طاقتیں رکھتا ہوگا۔ وہ مختلف معجزات دکھا کر لوگوں کو آزمائے گا، جیسے بارش برسانا، زمین سے سبزہ اگانا اور مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرنا۔ نمبر 4، 40 دن کا فتنہ۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے پہلے 10 دن ایک سال کے برابر، دوسرے 10 دن مہینے کے برابر اور تیسرے 10 دن ہفتے کے برابر، اور باقی عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ نمبر 5 پر اس نے بتایا کہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ دونوں مقدس شہر دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے کیونکہ فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ اچھا جی، آگے اس نے بتا دیا کہ دجال سے بچنے کے طریقے۔ دیکھیں، یہ ایک چیز اس نے بڑی پیاری بتا دی ہے کہ جو ہم مسلمانوں کو اکثر نہیں پتہ۔ اس نے بتایا کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیت پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ یہ دجال کے فتنے سے حفاظت کرتی ہیں۔ ایمان مضبوط رکھنا اور دجال کے فریب سے دور رہنا ضروری ہوگا۔ اس کے آگے اس نے بتایا کہ مدینہ اور مکہ میں پناہ لینا کیونکہ وہاں ان مقدس شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا جی، آگے اس نے بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے اور دجال کو شام کے مقام لد میں ختم کریں گے۔ اس کے بعد زمین پر امن و انصاف کا دور شروع ہوگا۔ یہ اسلامی عقائد کے مطابق دجال کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہیں تو بتائیے۔ اچھا، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی شکل کیسی ہوگی، تو اس کے بارے میں چیٹ جی پی پھر بتاتا ہے کہ دجال کی شکل و صورت کے بارے میں مختلف احادیث میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند نمایاں خصوصیت بیان کی ہیں، جن میں شامل یہ ہے۔ نمبر 1، ایک آنکھ خراب ہوگی۔ احادیث میں آیا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ چھوٹی ہوگی یا بالکل ختم ہوگی، جبکہ دوسری آنکھ چمکدار اور انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ اچھا جی، نمبر 2، پیشانی پر کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا۔ مومن اس نشانی کو پڑھ سکیں گے چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہیں۔ نمبر 3، بال گنگریالے ہوں گے، اس کے بال گھنے ہوں گے۔ نمبر 4، رنگ سرخی مائل ہوگا۔ دجال کا رنگ سرخ اور سفید کے بیج کا ہوگا۔ نمبر 5، جسم موٹا ہوگا، اس کا جسمانی ڈھانچہ مضبوط اور فربا ہوگا۔ نمبر 6، قد چھوٹا یا درمیانے درجے کا ہوگا۔ کچھ احادیث میں آیا ہے کہ وہ نہ بہت لمبا ہوگا اور نہ بہت چھوٹا۔ نمبر 7، چلنے کا انداز عجیب ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق اس کی چال میں تھوڑی ٹیڑھ ہوگی۔ آگے پھر وہ سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کیا دجال آج بھی موجود ہے؟ پھر وہ جواب دیتا ہے خود ہی کہ اسلامی روایت میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ دجال کسی جزیرے میں قید ہے اور قیامت کے قریب نکلے گا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ آگے وہ پھر سوال کرتا ہے کہ دجال کی حقیقت کیا ہے؟ پھر وہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جو جھوٹے معجزے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ جنت اور جہنم جیسی چیزیں دکھائے گا، لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہوگی کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ اسلامی روایت کے مطابق دجال کی تفصیلات ہیں۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو بتائیے۔ اچھا، پھر میں نے چیٹ جی پی سے یہ پوچھا کہ مجھے دجال کی امیج مل سکتی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ دجال کی اصل شکل کے بارے میں کوئی مستند تصویر موجود نہیں کیونکہ اس کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا اور ہمیں صرف احادیث میں اس کی جسمانی خصوصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تاہم میں احادیث میں دی گئی تفصیلات کی بنیاد پر ایک تصوراتی تصویر بنا سکتا ہوں۔
پھر وہ پوچھتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی تصویر بناؤں جو احادیث کی تفصیل کے مطابق ہو؟ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ ہاں مجھے نا ایک تصوراتی تصویر بنا دو، تو اس نے مجھے یہ تصویر بنا کے دی، بالکل ویسی ہی جیسی اس نے اوپر جو ہے نا اس کی شکل و صورت بیان کی گئی ہے، لیکن جو پیشانی پر چیز لکھی ہوئی مجھے نظر آئی ہے نا تو مجھے کچھ ڈاؤٹ ہوا۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ یہ دجال کی ایک تصوراتی تصویر ہے جو احادیث میں بیان کردہ تفصیلات پر مبنی ہے، یہ ایک خیالی تصویر ہے اور کسی حقیقی تصویر کا متبادل نہیں، اگر آپ کوئی ترمیم چاہتے ہیں تو بتائیے۔ تو میں نے یہ ترمیم چاہی کہ یہ جو اس کی پیشانی پر جو لکھا ہے اسے مٹا کر کافر لکھ دو۔ اچھا، پھر آگے وہ مجھے جواب دیتا ہے کہ میں اس تصویر کو آپ کی مطلوبہ تبدیلی کے ساتھ دوبارہ نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ ہماری مواد کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اگر آپ کسی اور قسم کی ترمیم یا کوئی اور تصوراتی تصویر چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور یہ بتانے کا مقصد تھا کہ چیٹ جی پی کے پاس جو معلومات ہیں نا وہ اچھی بھی ہیں، لیکن یہ ایک تصوراتی تصویر تھی جو اس نے بنائی۔ اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور آپ کے اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔